پاکستان کے اندر عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے دھرنے ابھی بھی جاری ہیں. آدھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ماننے کو تیار ہے کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر امید افزا چیزیں ہیں. اور یہ جو میں آپ کو ساؤنڈ سنوا رہا ہوں اس کے اندر سلمان اکرم راجہ آپ کو خود بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کی اپنی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ ڈاکٹرز کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ہم نے فیک ویڈیو نہیں آپ کے سامنے چلا رہے. سلمان اکرم راجہ کی ویڈیو سنیے. اسپیشلسٹ ہیں تو اس گفتگو کے دوران جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے، ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا پوچھ کر ڈاکٹر عاصم یوسف سے، اور ڈاکٹر عارف نے وہ خاصی حوصلہ افزا ہیں. ان باتوں میں انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہیں دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے چند ہفتے پہلے، لیکن آج جب ان کو ملے ہیں، یعنی کہ کل جب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بہتری ہوئی ہے ان کی نظر میں. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ نے اپنے ہی صوبے کے اوپر عملاً سیج ڈالی ہوئی ہے. آپ کے اپنے لوگ کال کر کر کے سہیل آفریدی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اب تمہیں چیف منسٹر اس وجہ سے بنایا تھا کہ ہمارے بچوں کی شادیوں کی باراتیں نہ آ سکیں، ہمارے کاروبار متاثر ہو جائیں، ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں، یا گھر کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو محصور ہو جائیں. یہ دشمن نے حملہ کر دیا ہم پر، ہم نے تمہیں اس وجہ سے تو ووٹ نہیں دیے تھے. تو سہیل آفریدی کے اوپر بدترین قسم کا پریشر ہے، اور پریشر کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو بھائی لوگوں کے ساتھ کریں گے وہ نہ جانے کیا کریں گے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی لوگوں کے ساتھ میں جو کروں گا وہ جو ہے ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے انشاءاللہ. تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف گو کیفیت میں بھی ہے، تذبذب میں بھی ہے، غصے کے اندر بھی ہے. دوسری طرف حکومت آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم نے یہ جو نئی رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جو سیدھے سائیڈ والی آنکھ ہے اس کے اندر مسئلہ اتنا ہی ہے جتنا ان کی عمر اور ان کی دیرینہ بیماریوں کی وجہ سے کسی بھی بندے کی آنکھ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ان کی بینائی موجود ہے، اور وہ ایک آنکھ سے مکمل طور پر اور دوسرے آنکھ سے تقریباً 75-80% اینک لگا کر دیکھ سکتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس معاملے کو آپ ختم کریں. کورٹ نے بھی حکومت کی دوسری استدعا کے اوپر کہ ان سڑکوں کو کھلوانے کا بندوبست کیا جائے، جو لا منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے، نوٹس لے لیا اور 18 تاریخ کی انہوں نے رپورٹ طلب کر لی. تو حکومت کا اصرار یہ ہے کہ اب کیسے پاکستان تحریک انصاف جسٹیفائی کرتی ہے ان تمام معاملات کو. محسن نقوی نے بہرحال وضاحت سے بتا دیا آپ کو کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ ان کے خیال کے مطابق اس تمام شو سے اپنے آپ کو سیاسی طور پر لانچ کرنا چاہتی. اچھا، محسن نقوی کے بارے میں کل سے بیانات بھی چل رہے ہیں. علی مین گنڈا پور نے اپنی طرف سے ایک بڑی خبر پھوڑی ہے. یہ میں آپ کو اس میں ایک اضافہ بھی کروں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ محسن نقوی نے ان کے سامنے عمران خان کے بارے میں، رہائی کے بارے میں نہیں، عمران خان کے بارے میں آرمی چیف سے بات کی. ذرا سنیے گا اس وقت کیا بات ہو رہی تھی جب علی مین گنڈا پور چیف منسٹر تھے. آرمی چیف کے ساتھ ون آن ون کیا بات ہوئی؟ برادر پلیز، ون آن ون کیا بات ہوئی ایگزیکٹلی؟ دیکھیے ون آن ون کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اسی ون آن ون ہوتا ہے کہ وہ بتایا نا. آ جائے، یہ کیا بات ہے؟ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان ملاقاتوں میں ایک میں کم از کم بیرسٹر گوہر خود بھی موجود تھے. یہ آپ نوٹ کر لیں. بیرسٹر گوہر صاحب کی جو موجودگی ہے ان ملاقاتوں کے اندر وہ بعض ذرائع نے کنفرم کی ہے. وہ خود کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ چیف منسٹر تھے. تو پرانی بات کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مقتدر حلقوں سے بات کرنی ہے، تو مقتدر حلقوں نے تو آپ کو آڈینس دیا ہوا تھا، آپ ان سے بات کر رہے تھے. سیاسی جماعتوں نے آپ کو آڈینس دیا، پرائم منسٹر نے آپ کو آڈینس دیا، اسپیکر نے آپ کو آڈینس دیا، ججز کے سامنے آپ نے پلیڈ کیا تو ججز نے آپ کو جیل کھلوا کے دے دی. آپ نے ایپیکس کمیٹی کا ذکر کیا تو کور کمانڈر نے آ کے آپ کو بریفنگ دے دی. آپ نے وزیر اعظم سے ون آن ون ملاقات کا ذکر کیا تو وزیر اعظم نے آپ کو ملاقات کا موقع دے دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو مواقع تو بڑے ملے ہیں. علیمہ خان صاحبہ وائرل جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہوگی. بیچ میں اب وہ نوشیروان برقی صاحب جو سارے خیبر پختونخوا کی صحت کے بدترین بحران کے ذمہ دار ہیں کلی طور پر، کیونکہ وہ اس کو مینیج کر رہے تھے ریموٹ کنٹرول سے، وہ بھی شرکت فرمانے کا ہمیں اندیا دیا جا رہا ہے. پہلے بنی گلہ میں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا جی کہ بنی گلہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ
بشرا خاتون کی راجدھانی ہے، علیمہ اور ان کی بہنیں بنی گالہ کے اندر عمران خان اور بشرا کی موجودگی میں کیسے پریس کانفرنس کر سکتی ہیں؟ علیمہ خان کو تو بشرا کے آنے سے پہلے ہی بنی گالہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، بشرا کے آنے کے بعد تو آپ سمجھیں پرسونا نان گراٹا تھی۔ تو جب یہ خبر پہنچائی گئی عمران خان کے گھر کے مینیجرز تک، تو پھر یہ شاید طے ہوا کہ اب ہم نے پریس کانفرنس کسی اور جگہ کرنی ہے۔ عین ممکن ہے کہ دوبارہ اس کی لوکیشن چینج ہو جائے، لیکن ابھی تک جو خبریں وہ یہی ہیں۔ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پر معاملہ لٹکا ہوا ہے، ایک تو محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے گرد جو ہم نے سیاست کا آغاز کیا ہے، اس سیاست کے آغاز سے بڑا لیڈر کون بنے گا۔ علیمہ خان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا ہے اور میں نے ایک سخت پالیسی لی ہوئی ہے اور میں ان کی لیگیسی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، لہٰذا یہ میرا اختیار ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ دھرنا کب ہوگا اور دھرنا کب نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اتنی زیادہ کمٹمنٹ کر دی ہے اس معاملے کے اوپر، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نکال دیا اور یہاں پر آ کر دھرنے دینے لگ گئے اور پھر انگلی ہلا کے دھمکیاں دینے لگ گئے، اور اب پتہ چلا رپورٹ کے اندر کہ عمران خان کی آنکھ کو تو وہ مسئلہ ہے ہی نہیں جس مسئلے کی تشخیص ہوئی تھی۔ تو اب وہ اتنی ہائی پوزیشن سے نیچے آنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ بیچ میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، دھرنے آپ نے کر لیے، غلط بات پہ کر لیے، افواہ کے اوپر کر لیے، علیمہ کے کہنے پہ کر لیے، اب اس کو ختم کریں، لیکن وہ خاموش لوگ ہیں۔ تو آج یہ طے ہونا ہے کہ علیمہ صاحبہ اس تمام قضیے کو کس طرف لے کے جاتی ہیں اور جماعت ان کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جماعت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کال کس طرف سے آنی ہے۔ علیمہ نے ایک سخت لائن لی ہوئی ہے، کیونکہ اگر عمران کی آنکھ میں سے وہ مسئلہ نہیں نکلا جس کی ہر طرف تشہیر کی جا رہی تھی، تو پھر عمران کی آنکھ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی رمضان شروع ہو جانا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو باہر کس طرح لے کے آئیں گے؟ تو وہ اس مومنٹم کو لوز نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ عمران کی ٹھیک ہوئی آنکھ کو بینائی سے آری آنکھ قرار دیں، جو ایک عجیب و غریب قسم کی فارمولیشن آپ کو لگے گی کہ بہنیں یہ اصرار کر رہی ہیں کہ اس کی بینائی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے تو ان کی سیاست کو اس سے بینائی مل سکتی ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بینائی اور آنکھ کے گرد جو انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا ہوا تھا، نئی معلومات کے پیش نظر وہ آپ کو مخمصے میں نظر آتی۔ حکومت کی طرف بھی ایشوز موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو پہلی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے اندر اس بیماری کی تشخیص کی گئی۔ تو یہ بیماری نہیں، یہ کنڈیشن ہے جس کو رائٹ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کہتے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن موجود ہے، عمران خان کی پہلی رپورٹ کے مطابق جو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جو پیرا 9 ہے، تو عمران خان کی جو لاسٹ ویژن ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، جتنا لوز کر دیا وہ واپس نہیں آ سکتا پہلی رپورٹ کے مطابق۔ اور اگر دوسری رپورٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو 5 ڈاکٹرز کے پینلز میں سے 2 نے جس کو ایگزامن کیا، جس کی بنیاد پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی نظر واپس آ رہی ہے، ری گین کیا ہے، ان کو گھڑی بھی نظر آ رہی ہے، ان کو گھڑی کے بازو بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو ٹائم بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر تو وہ دوسری رپورٹ ٹھیک ہے، تو جس سے مراد یہ ہے کہ پھر پہلی والی بیماری نہیں تھی، پہلی والی کنڈیشن نہیں تھی، کیونکہ پہلی والی کنڈیشن اگر تھی تو پھر دوسری والی رپورٹ کے اندر جو آپ کو ری ایشورنگ پکچر ملتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یا تو پہلی والی رپورٹ کے اندر جو تشخیص کی گئی ہے وہ غلط تھی، جس کی وجہ سے یہ ہر طرف خبر پھیلائی گئی یا پھیل گئی کہ عمران خان کی آنکھ سے بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے حتمی طور پر، یا پھر دوسری رپورٹ کے اندر جو بات کی گئی ہے اس بات میں کچھ کالا ہے۔ دونوں رپورٹیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پہلی رپورٹ کی تشخیص اگر ٹھیک ہے تو دوسری رپورٹ کی فائنڈنگز غلط ہیں، اگر دوسری رپورٹ کی فائنڈنگز ٹھیک ہیں تو پہلی رپورٹ کی تشخیص غلط ہے۔ تو یہ حکومت کو دونوں رپورٹس کو ریکنسائل کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں جا کے ان کو بتانا ہوگا کہ پہلی رپورٹ کے اندر یہ تشخیص جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، اور اگر یہ تشخیص ہوئی تو یہ نتیجے کس طریقے سے نکلا ہے جو سیکنڈ رپورٹ کے اندر ہے۔ تو ان کے یہاں پر بھی معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کے پاس سادہ طریقہ ہے اپنی الجھنوں کو سلجھانے کا، اور وہ یہ کہ جن ڈاکٹرز نے عمران خان سے جا کے بات کی ہوگی تو عمران خان کی رپورٹ جو مرضی کہیں، گھڑی تو دیوار کے اوپر نظر آ رہی ہے نا، ٹائم تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ کتنی بہتر ہوئی ہے۔ تو اگر وہ ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہو کسی بھی صورت میں رپورٹ سے ہٹ کے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے،
تو پھر حکومت کی الجھن جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی کی الجھنیں درست نہیں ہوتی, کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک سٹینڈ لے لیا. ان کا خیال ہے کہ عمران کی صحت کے بارے میں فائنلی ان کے پاس ایک ایسا سلوگن آ گیا ہے کہ انہوں نے ملک کو گردن سے پکڑ لینا. سہیل آفریدی صاحب شاید ان کو علم نہیں ہے, وہ اس زوم میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ ریاست اور اس کے اداروں اور اس کی پالیسیوں سے بڑے ہیں. وہ اس زوم میں مبتلا رہیں گے اور اپنے صوبے کی جو ابتلائیں ہیں, جو مصائب ہیں, ان کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر, 2-3 دنوں کے اندر, جب رمضان بھی سیٹ ان ہو جائے گا, یہ معاملات ایک نیا رخ اختیار کریں گے. آج اگر علیمہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ عمران خان کی آنکھ سے متعلق جو نئی تشخیص ہوئی ہے اس سے اندر جو ری ایشورنگ پکچر بنی ہے, ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا ایشو ہوگا کہ اب وہ علیمہ کی بات سنیں یا ان تمام رپورٹس کے اوپر توجہ دیں جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ مسئلہ تھا ہی نہیں جس کی تشہیر تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے صوبے کے عوام کی اتنی تذلیل کی اور اتنی ان کو مشکل میں ڈالا اور ملک بھر کے اندر اتنا فساد برپا کیا, پارلیمان کے اندر اپنے آپ کو لاک کیا اور وہ تمام الجھنیں پیدا کیں جس نے مارکیٹس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک بڑا دن ہے. فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے کہ علیمہ کی سنیں گے یا اس منطق کی سنیں گے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بڑے مواقع دیے ہیں, آپ نے اندرونی حالات کی وجہ سے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا.